اس وقت یہ 24,000 لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے الگ ہو کر ہرورا بستی کے اندر بیٹھ گئے، جگہ کا نام تھا، اس لیے ان کو ہروری بھی کہتے ہیں، اس بستی کی طرف نسبت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروگرام بنا لیا کہ اب ان سے جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کا یہی حکم ہے۔ جب میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقصد کے لیے بھرپور تیار ہو گئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہوئے، فرمانے لگے اے پیارے علی ابرد عن الصلاۃ، نماز کو تھوڑا لیٹ کر لو۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان سے بات چیت کرتا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں، شاید کہ یہ مان جائیں اور واپس آ جائیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی اتخوفہم علیک، آپ ان کے پاس جائیں، مجھے تو آپ کا ہی خطرہ ہے، کیونکہ یہ سمجھنے اور ماننے والی قوم تو ہے نہیں، اس لیے آپ نہ جائیں، آپ رہنے دیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کلا انشاء اللہ تعالی، اے پیارے علی آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اللہ مدد کرے گا، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مجھے کامیابی نصیب ہوگی، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ یہ ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس ہیں، پیغمبر کے صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، میرے نبی کی دعا تھی اللہم علمہ بالکتاب والسنہ، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا کر، قرآن کا فہم عطا کر، لیکن جب ان خارجیوں سے کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو حاکم وقت، امیر وقت سے اجازت مانگتے ہیں۔ محترم ساتھیو، جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو بہترین یمنی لباس مجھے دستیاب تھا میں نے وہ پہنا اور تیاری کر کے میں ان کے پاس گیا۔ یہ اس وقت قیلولہ کر رہے تھے۔ جب جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ محنتی قوم کوئی نہیں دیکھی۔ کہتے ہیں کہ مشقت کی وجہ سے میں نے دیکھا ان کے ہاتھ اتنے موٹے، اتنے مضبوط تھے جیسے اونٹ کا پاؤں ہوتا ہے، اتنے تگڑے اور محنتی لوگ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے ان کے چہروں کو دیکھا تو ماتھوں پہ سجدوں کے نشانات تھے، اتنی محنتی قوم۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگے مرحباً ببن العباس، عبداللہ بن عباس مرحباً بکا، آپ کو خوش آمدید، ما جاء بکا، آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرمانے لگے جئت احدثکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ لوگوں کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بیان کروں اور تمہیں یہ بھی بتاؤں علیہم نزل الوحی، ان پر وحی اتری تھی، یعنی جب وحی اتر رہی تھی رسول اللہ پر تو اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، وہم اعلم بتأویلہ، اور صحابہ کرام قرآن اور حدیث وحی، اس کی تفسیر اور معانی کو تم سے زیادہ بہتر جاننے والے تھے۔ علی نے حکم بنا دیا، ایک بندے کو ثالث مقرر کر دیا تو وہ غلط ہے۔ یہی آیت جسے تم پڑھتے ہو ان الحکم الا للہ، یہ آیت علی نے بھی تو پڑھی ہے، سیدنا معاویہ نے بھی تو پڑھی ہے، پیغمبر کے صحابہ نے بھی تو پڑھی ہے یہ آیت کریمہ جن پر وحی اتری تھی، تو وہ اس آیت کو کیوں نہ سمجھ سکے؟ جب جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات کی تو ان میں سے بندے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ کہنے لگے کہ ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بات کر کے دیکھتے ہیں۔ خیر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے گفتگو کا پروگرام بنا لیا۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے پہلی بات یہ بتاؤ کہ تم سیدنا علی پر ناراض کیوں ہوئے، ان کی مخالفت کیوں کی، ان کی جماعت کیوں چھوڑی، جبکہ وہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، میرے پیغمبر پر جو ایمان لانے والے پہل لوگ تھے ان بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور نبی کے صحابہ کی جماعت ان کے ساتھ ہے، تم چھوڑ کے الگ کیوں ہو گئے ہو؟ وہ کہنے لگے ہمارے جناب علی پر کتنے اعتراضات ہیں؟ 3، جن کی وجہ سے ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کر آئے ہیں۔
کون کون سے اعتراض ہیں، اب غور کرتے جانا، اعتراض بڑے اصولی تھے ان کے۔ کہتے ہیں پہلی بات کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندوں کو حکم بنایا، فیصل بنایا، جبکہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم فیصلہ کس کا؟ اللہ کا، لا حکم الا للہ، اور کسی کا فیصلہ چل ہی نہیں سکتا سوائے رب کے فیصلے کے۔ ہمارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے اختلاف کیا، روگردانی کی، انکار کیا جناب علی نے، استغفر اللہ۔ دوسرا اعتراض سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اور کہتے ہیں ہمارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ سیدنا علی نے جنگ لڑی، کس سے؟ سیدہ عائشہ سے، جنگ صفین ہوئی۔ جب جنگ صفین ہوئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے جہاد تو کیا، لڑائی تو کی، لیکن اس لشکر کے مال کو جناب علی نے مال غنیمت بنا کر بیت المال میں جمع نہیں کیا، اور اس لشکر کی عورتوں کو حضرت علی نے لونڈیاں نہیں بنایا، جبکہ جب مسلمان مخالفین سے لڑتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ان کا مال غنیمت اور جو خواتین ہوتی ہیں وہ لونڈیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو علی المرتضیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا جا سکتا تھا، ان کے مال کو مال غنیمت نہیں بنایا جا سکتا تھا، تو پھر ان سے قتال بھی جائز نہیں تھا، اور اگر ان سے قتال جائز ہوا تو پھر ان کی عورتیں لونڈیاں بنائی جاتی، مال غنیمت بنایا جاتا۔ یہ ہمیں دوغلی پالیسی سمجھ نہیں آئی۔ مرزا جیلمی بیچارہ ٹائم سے اندر چلا گیا، ورنہ اس نے شاید اگلا کیس یہی اٹھانا تھا۔ جو سیدنا امیر معاویہ پہ اعتراض کرتا ہے نا کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق پر ہے تو حضرت معاویہ کیا ہوئے، اور اگلی ساری باتیں، تو یہ بھی بات تو بڑی اصولی لگتی ہے، یہ اس نے کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہ قوم معاویہ کے خلاف سننے کی تو عادی ہو چکی ہے، شاید ابھی تک سیدہ عائشہ کے خلاف سننے کی عادی نہیں ہوئی، اس لیے ابھی تک وہ در پردہ تھا۔ محترم ساتھیو، کہتے ہیں ہمارا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ جب صلح کی بات چلنے لگی تو صلح کی خاطر سیدنا علی نے اپنے نام سے لفظ امیر المومنین ختم کروایا۔ جب نام لکھا گیا نا تو امیر المومنین کا لفظ انہوں نے مٹوایا۔ تو اگر وہ امیر المومنین نہیں ہے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ فہو امیر الکافرین، پھر تو وہ کافروں کے امیر ہوئے۔ مٹھی گال ہونا کل ہے ہی نہیں سی۔ اس طرح کی فتویٰ بازی تھی، اور فتووں کی باقاعدہ فیکٹری تھی۔ یہ تینوں باتیں سننے کے بعد جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ، ارأیتم ان قرأت علیکم من کتاب اللہ المحکم وحدثتکم عن سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لا تنکرون اترجعون، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں قرآن کریم کے وہ مقامات تمہارے سامنے پڑھوں جو محکم ہیں اور جن کا تم انکار ہی نہ کر سکو، اور رسول اللہ کی وہ احادیث پیش کروں جن کا تم انکار ہی نہ کر سکو، اترجعون، کیا تم واپس آ جاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں اللہم نام، اللہ دی قسمیں ہاں ہم آ جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں باتوں کا جواب دینے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس واقعی میرے پیغمبر کی دعا تھی، اور دعا کے نتیجے میں اللہ نے بڑا فہم عطا کیا۔ فرماتے ہیں تمہارا پہلا اعتراض کہ جناب علی نے بندوں کو حکم بنایا، تو سنو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو جب تم حالت احرام میں ہوو تو شکار نہ کرو، اور اگر شکار کر لیا تو اس صورت میں تم پر جرمانہ ہوگا۔ یہ فیصلہ کریں گے دو عدل والے بندے تم میں سے۔ قرآن کا یہ مقام مانتے ہو؟ کہتے ہیں مانتے ہیں۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں تمہیں رب کی قسم دیتا ہوں، احکم الرجال فی حقن دمائہم وانفسہم واصلاح ذات بینہم احق ام فی ارنب ثمنھا ربع درہم، مجھے یہ بتاؤ کہ کسی بندے کو ثالث بنانا، حکم بنانا اس لیے کہ خون بچ جائے، قتل و غارت رک جائے، عزتیں محفوظ ہو جائیں، آپس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اس لیے حکم بنانا زیادہ ضروری ہے، درہم کا چوتھا حصہ اس کے لیے بنانا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں جی لڑائی کے لیے، لڑائی رکوانے کے لیے، خون بچانے کے لیے حکم بنانا زیادہ ضروری ہے، اور قرآن نے بتا دیا کہ بندے کو حکم بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ حکم فیصلہ قرآن کی روشنی میں کرے گا، بنایا جا سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی قرآن کا ایک اور مقام سنو. فرماتے ہیں سنو تم کہتے ہو رب کے سوا کوئی حکم نہیں ہو سکتا. تو قرآن کریم نے کہا کہ میاں اور بیوی ان کے درمیان باہمی اختلاف لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کئی صورتیں قرآن نے بیان کی ہیں اور ایک صورت یہ بھی ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک حکم مرد کے خاندان سے اور ایک حکم فیصل ثالث عورت کے خاندان سے ان کو بٹھاؤ تاکہ وہ ان کے معاملات حل کر دیں. تو یہاں پر بھی رب ذوالجلال نے مرد کو حکم بنانے کا حکم قرآن میں دیا کہ نہیں دیا؟ وہ کہتے ہیں اللہم نام. اللہ کی قسم ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اب یہ بتاؤ حل خرجتو، کیا تمہارے اس اعتراض سے میں سرخرو ہو گیا ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہو گئے ہیں. عبداللہ بن عباس ایک اعتراض سے میرے علی کو انہوں نے سرخرو کروا دیا. اس کے بعد سیدنا علی فرماتے ہیں تمہارا دوسرا اعتراض. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناظر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تمہارا یہ اعتراض ہے نا کہ عائشہ کے لشکر کے مال کو مال غنیمت کیوں نہیں بنایا؟ تو کہتے ہیں سنو مجھے یہ بتاؤ عائشہ کو ماں مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ لونڈیاں تقسیم ہوتی ہیں. ابن عباس کہتے ہیں تم میں سے وہ کون سا بدبخت ہے جو ماں عائشہ کو اپنے حصے میں بطور لونڈی کے لیتا؟ کون ہے تم میں سے؟ کوئی ہے ایسا؟ کہتے ہیں نہیں. تو اگر تم اسے ماں مانتے ہو تو ماں لونڈی بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. اور اگر ماں نہیں مانتے تو پھر قرآن کا انکار کر رہے ہو. قرآن کہتے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. اگر عائشہ کو ماں مانتے ہو تو لونڈی نہیں بن سکتی، اور ماں نہیں مانتے تو پھر مومن نہیں ہو. قرآن کہتا ہے مومن وہ ہے جس کی عائشہ ماں ہے. جب میرا یہ عنوان سامنے آیا نا تو کئی کالے کپڑوں والے بھی سامنے آ گئے، کالے دل والے بھی سامنے آ گئے، اور جن کے گھروں کے اوپر یہ لگا ہوتا ہے نا وہ بھی سامنے آ گئے. وہ کہتے ہیں دیکھیں مولوی صاحب نے نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ داڑھی والے ہوں گے، سر سے گنجے ہوں گے، پاؤں سے شلوار ان کی اونچی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے اسی تے نکل گئے سارے، کیونکہ نہ ساڑی داڑھی پوری ہوندی. کہتے ہیں ہم تو نکل گئے. میں نے کہا تم کیسے نکلے ہو؟ میرے عبداللہ بن عباس نے بتایا، علی کے مناظر نے بتایا. کیوں خارجیو سنو، مومن وہ ہوتا ہے جو عائشہ کو ماں کہتا ہے. یہ ثالث کس کے ہیں؟ میرے علی کے. علی کی جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ علی کے گروہ کا کیا عقیدہ ہے؟ جو عائشہ کو ماں نہیں مانتا علی کا لشکر اسے مومن نہیں مانتا. تو سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بتاؤ اب دو ہی صورتیں ہیں، تم دو گمراہیوں کے درمیان ہو. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ وہ کہتے ہیں اے عبداللہ بن عباس اللہم نام، ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے. تیسرا اعتراض تمہارا یہ تھا کہ سیدنا علی نے اپنے نام سے امیر المومنین مٹوایا. یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے. کیونکہ مجھے آج کل نا وزیرستان سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تسی گلا ہوائی کر رہے ہو، ان کا حوالہ کیا ہے؟ مصنف عبد الرزاق پڑھو، مسند احمد پڑھو، صحیح بخاری پڑھو، صحیح مسلم پڑھو، جامع ترمذی پڑھو، ابو داؤد پڑھو. بحمد اللہ پچھلے جمعے سے لے کر آج کے جمعے کے اختتام تک ہر ایک بات با حوالہ ملے گی اور سند صحیح سے ثابت ملے گی. کچی باتیں کرنے کا تو ہمیں ہمارے مسلک نے سکھایا ہی نہیں ہے. ہم لوگوں کی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، پیغمبر کی حدیث کی بات کرتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تمہارا رہ گیا تیسرا اعتراض کہ انہوں نے اپنے نام سے امیر المومنین کیوں مٹوایا. تو اگر وہاں تحریر میں لکھائی میں چند لمحات کے لیے سلو کی خاطر اگر امیر المؤمنین میرے پیارے علی نے اپنے نام کے ساتھ مٹوا لیا تو تم کہتے ہو نعوذ باللہ وہ امیر الکافرین ہو گئے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ حدیبیہ مقام پہ آئے، روک دیا راستہ. اس کے بعد ایک معاہدہ لکھا گیا، صلح نامہ لکھا گیا. اس صلح نامہ کو سیدنا علی لکھ رہے تھے. اس کو شروع کیا من محمد رسول اللہ، کہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے. وہ کہنے لگے کہ اگر رسول اللہ لکھنا ہے تو ہم آپ سے معاہدہ نہیں کر سکتے. رسول اللہ مانتے ہوتے تو ہم لڑنے کیوں آتے؟ ہمارا آپ سے صلح نامہ نہیں ہو سکتا، آپ رسول اللہ نہ لکھیں. میرے پیغمبر نے فرمایا علی رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو. کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی کے ہاتھ کٹ سکتے ہیں لیکن یہ لفظ نہیں کاٹ سکتے. میرے پیغمبر نے فرمایا علی تحریر مجھے دو، میرے نبی نے خود مٹا دی. لیکن پیارے علی نے یہ تو بتا دیا نا کہ یا رسول اللہ لکھا نہیں کرتے، لکھ لیں تو اسے کاٹا نہیں کرتے. ادھر ایک ایسی قوم ہے جو ایک دن رسول اللہ کا روزہ بنا رہی ہوتی ہے، اگلے دن گرا رہی ہوتی ہے. اب بنانے والا گستاخ ہے یا گرانے والا؟ ہم تو اللہ کے فضل سے اس روزہ رسول کو مانتے ہیں جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ریاض الجنہ قرار دیا ہے۔ کہنے لگے سنو، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لفظ مٹا دو، تو صلح کی خاطر یہ تحریر اتنی مٹا دینے سے کوئی تنقید لازم نہیں آتی۔ میرے پیارے پیغمبر کا مقام تو جناب علی کے مقام سے زیادہ ہے۔ یہ بتاؤ تمہیں یہ بات سمجھ آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہم نام، ہمیں بات سمجھ آ گئی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس جب کلام کرنے، بات کرنے کے لیے گئے تھے تو بندے تھے 24,000۔ جب سیدنا عبداللہ بن عباس نے ان سے مکالمہ مکمل کیا، اس کے بعد 20,000 بندہ توبہ کر کے سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ آ گیا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں واپس آ گیا، 4,000 باقی رہ گئے۔